وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بنوں کا دورہ، جنوب وزیرستان میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے 12 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعظم نے واضح کیا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب دینے کا سلسلہ جاری رہے گا، افغانستان پر واضح کر دیا کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، جو بھی خارجیوں اور بھارت کی دہشت گرد پراکسیوں کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا اعلی کار ہے اور اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ آج بنوں میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 12 بہادر بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا، صوبے کا وزیر اعلیٰ ان کا جنازہ تک پڑھنے نہیں آیا، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بنوں کا دورہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی کے لیے اہم فیصلے کیے، جس صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے فورسز کے جوان قربانی دے رہے ہیں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ان شہیدوں کا جنازہ پڑھنے آیا اور نہ ہی تحریک انصاف کا کوئی رہنما شہیدوں کی نماز جنازہ اور زخمیوں کی عیادت کے لیے آیا۔ اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز، 35 خوارج جہنم واصل، 12 جوان شہید، فورسز نے 10 سے 13 ستمبر تک 2 مختلف آپریشنز میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 35 دہشت گرد ہلاک کیے۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 22 خوارج مارے گئے۔ وزیرستان میں بھی کارروائی کی گئی جہاں 13 مزید خوارج کو ہلاک کیا گیا، ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 12 جوان مادر وطن پر قربان ہوئے۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہی کا سلسلہ نہ تھم سکا، چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج میں شدید طغیانی، قریبی علاقوں میں قیامت ٹوٹ پڑی، کسانوں کی ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں بہہ گئیں، سینکڑوں گھروں میں پانی داخل، درجنوں مکانات تباہ، موزہ جعفر شاہ کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، بچے اور خواتین بیماریوں میں مبتلا، کھانے پینے کی اشیاء اور خیموں کی شدید قلت، ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کا امدادی کارروائیاں سست روی کا شکار، شجاع آباد کے موزہ دھوندو مقام پر بند میں پڑنے والا شگاف 300 فٹ چوڑا ہو گیا، سیلابی پانی ماڑا بستی میں داخل، علاقہ مکین گھروں میں محصور، پنڈی بھٹیا میں سیلابی پانی سے متعدد گھروں میں دراڑیں، متعدد زمین بوس۔ پنجاب سے بڑے ریلے کی سندھ میں آمد، گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح بلند، آئندہ 12 گھنٹوں میں مزید بڑھنے کا امکان، ملحقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سکھر اور کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سکھر بیراج پر 4,60,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ، متعدد قریبی علاقوں کو خطرہ لاحق۔ نوشہر و فیروز میں تگر بچاؤ بند کے قریب زمینداری بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے، علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر، تاحال ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں نہ پہنچ سکیں۔ گھوٹکی کے نواحی گاؤں قادر پور میں حکومت کی جانب سے لگائی گئی میڈیکل اور ریلیف کیمپ بھی عوام کے لیے ناکارہ۔ پنجاب میں سپر فلڈ سے 28 اضلاع میں تباہی، بھاولپور میں 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر، اموات 101 ہو گئیں، 25 لاکھ سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ DGPDMA کی بھاولپور میں میڈیا سے گفتگو، عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں کہ آئندہ سال اس سے بھی بڑا سیلاب آنے کا امکان ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کو سمجھ کر قومی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بڑے معاوضہ پیکج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں اور ممکنہ شدید سیلاب کے پیش نظر پاک فوج اور پاک بحریہ کی ہنگامی تیاریاں مکمل، سول انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون جاری، دادو، جام شروع، سکھر اور گڈو بیراج سمیت متعدد علاقوں میں بند تعمیر، متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم، ایمرجنسی ریسپانس ٹیمیں ہوور کرافٹ اور ریسکیو بوٹ سے لیس، ہزاروں سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، مفت طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی بھی جاری، متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم مورزید کا علی پور استعتبور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا رات گئے ہنگامی دورہ، متاثرین کی فوری امداد، ریسکیو آپریشن، راشن اور ٹینٹ کی فراہمی اور انخلا کی سرگرمیوں کا خود جائزہ لیا، انتظامیہ کو فوری ہدایات بھی جاری کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ حکومت پنجاب سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں متاثرین تک پہنچ رہی ہے، بعض چھوٹے لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر بھی سیاست کر رہے ہیں۔